بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم اس بار عرب دنیا سے ابھری ہے۔ یہ پرجوش رد عمل شدید ہے اور اس نے ایک خاص سطح پر فرانس کی تجارتی دنیا کو متاثر بھی کیا ہے۔ فرانس کی حکومت اس پر اپنا آفیشیل رد عمل دینے پر مجبور ہوئی۔ ان کی وزارت خارجہ نے مسلم اور عرب دنیا سے اپیل کی ہے کہ بائیکاٹ کی مہم میں شامل نہ ہوا جائے۔ ہمارے ہاں بھی فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم شروع ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر مباحث میں مختلف سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ان پر بات ہونی چاہیے۔ کوئی بھی مہم ہو وہ تب کامیاب ہو سکتی ہے جب لوگ قائل ہونے کے بعد یکسوئی سے اس میں شامل ہوں۔ 3-4 اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے بائیکاٹ کرنے سے فرانس پر کیا فرق پڑے گا؟ فرانس کی ایکسپورٹ کا اتنا بڑا غیر معمولی حجم ہے، تمام مسلمان ممالک بائیکاٹ کریں تب بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر ایسی ناکام کوشش کیوں کی جائے؟ بائیکاٹ وغیرہ کی مہم کچھ عرصے بعد از خود دم توڑ جاتی ہے۔ اس لیے ایسا کرنے کے بجائے مکالمہ کی راہ اپنانی چاہیے۔ سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ جاری کرنے سے مسلم دنیا کو کیا حاصل ہوا؟ اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، کمزوری کا احساس ہی پیدا ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ ترکی جو زیادہ اعتراض کر رہا ہے، اس کی ایئر لائن میں زیادہ تر جہاز فرانسیسی ہیں، وہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ پاکستان میں بھی فرانسیسی آبدوز جنگی جہاز وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ اعتراضات پر بات کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ فرانس میں بار بار یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے ڈنمارک کے ایک اخبار نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قابل اعتراض سکیچ یا خاکے شائع کیے تھے۔ اس پر دنیا بھر میں احتجاج ہوا۔ وہ ایشو کسی نہ کسی حد تک اب بھی چل رہا ہے۔ دراصل یورپ میں ایک لابی نے اسے انا اور اپنی دانست میں سیکولرزم کی بقا کا مسئلہ بنایا ہے۔ وہ اسے آزادی اظہار سمجھتے ہیں۔ اس کے جواب میں مسلمان اسکالرز نے بڑی تفصیل سے اپنا بیانیہ پیش کیا ہے۔ بہت کچھ لکھا، ویڈیو کلپس بھی بنائے گئے۔ مغرب میں ایک بڑی لابی مسلمانوں کے تحفظات کا احساس کرتی ہے اور قابل اعتراض مواد شائع کرنے کے خلاف ہے۔ تاہم ایک خاص لابی ایسی ہے جو اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے۔ فرانس میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ وہاں کے ایک میگزین چارلی بیڈو نے چند سال پہلے وہ توہین آمیز سکیچ چھاپے۔ اس پر احتجاج ہوتا رہا مگر میگزین نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا۔ پھر کچھ مسلح افراد نے میگزین کے دفتر پر حملہ کر کے وہاں 4 کارٹونسٹوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد سے یہ آگ بھڑک رہی ہے۔ پچھلے سالوں میں مزید کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ چارلی بیڈو نے جوابی طور پر کئی بار وہ سکیچ شائع کیے۔ بدقسمتی سے فرانسیسی قوانین ان پر قدغن نہیں لگا سکتے۔ وہاں کی مختلف حکومتیں ایک طرح سے انہیں سپورٹ ہی کرتی آئی ہیں۔ اس کا خاص پس منظر بھی ہے۔ فرانس میں آرٹ اور لٹریچر کی تحریکیں پرانی ہیں۔ صدیوں سے مسیحی چرچ کے فرانسیسی لکھاریوں، مصوروں، فنکاروں اور دانشوروں سے شدید اختلافات اور تنازعات کر رہے ہیں۔ بہت سے نامور لوگوں کو چرچ کے دباؤ پر جلا وطن کیا گیا۔ انہوں نے جیلیں کاٹیں۔ اسی لیے فرانس کے یہ حلقے مذہبی تنظیموں اور اہل مذہب کے خلاف تعصب رکھتے ہیں۔ ماضی میں مسیحی چرچ کی جانب سے سینسر بھگتنے کی وجہ سے یہ لوگ آزادی کے حوالے سے غیر معمولی حساس ہیں کہ ہم جو مرضی لکھیں، شائع کریں، گاتے رہیں، پینٹ کریں، مجسمے بنائیں، ہمیں روکنے کا حق کسی کے پاس نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ مسیحی چرچ اور مذہبی حلقے ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ وہاں پر سیدنا مسیح علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ لکھا جائے، متنازع فلم بنے، خاکے بنائے جائیں، کسی نے احتجاجی تحریک نہیں چلانی۔
پوپ اور چرچ کے لوگ ایک رسمی بیان دے کر نچنت ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ جب مسلمان احتجاج کریں تو جواباً یہ دلیل دی جاتی ہے کہ عیسائی ہونے کے باوجود مغربی حکومتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مواد بھی شائع کرنے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ ایک اور پہلو فرانس میں تیزی سے زور پکڑتی انتہائی دائیں بازو کی سیاست ہے۔ وہاں صدر ٹرمپ اور ان کے سفید نسل پرست حامیوں سے ملتے جلتے خیالات رکھنے والی الٹرا رائٹسٹ پارٹی خاصی طاقت پکڑ چکی ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے لیے واضح ناپسندیدگی اور بیزاری رکھتے ہیں۔ تارکین وطن کے لیے ان کا ایجنڈا سخت ہے اور وہ فرانسیسی الٹرا لبرل الٹرا سیکولر اقدار کے تحفظ کی بات کرتے ہیں۔ ان کی لیڈر ایک خاتون میرین لی پین ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مستقبل کی فرانسیسی صدر بھی بن سکتی ہیں۔ 18 ماہ بعد فرانس میں انتخابات ہونے ہیں اور اصل مقابلہ موجودہ صدر میکرون اور لی پین کے مابین ہوگا۔ تارکین وطن کے حوالے سے فرانسیسی معاشرے میں تقسیم پائی جاتی ہے۔ مقامی آبادی میں منفی جذبات موجود ہیں۔ تارکین وطن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور یہ زیادہ تر الجزائر، مراکش، تیونس وغیرہ سے آئے ہیں۔ مسلمان اور زیادہ تر سیاہ فام، جبکہ ان کا تعلیمی تہذیبی پس منظر بھی زیادہ روشن نہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ ان ممالک میں سے اکثر فرانسیسی کالونی رہے ہیں۔ جیسے برطانیہ نے ہندوستان پر حکومت کی، اسی طرح فرانس نے الجزائر وغیرہ پر حکومت کی۔ الجزائر تو ابھی 60 کے عشرے میں خاصی طویل جنگ آزادی لڑنے کے بعد آزاد ہوا۔ فرانسیسی مقبوضہ علاقے ہونے کی وجہ سے وہاں فرانسیسی بولنے والا خاصا بڑا طبقہ موجود ہے، اسی لیے یہ یورپ میں زیادہ تر فرانس کا رخ کرتے ہیں۔ یوں فرانس میں تارکین وطن کے خلاف جذبات کی ایک شکل اسلام دشمنی میں ڈھل جاتی ہے۔ فرانس میں سیاسی مباحث کا ایک حصہ مذہب کے گرد گھومتا رہا ہے۔ وہاں مسلمانوں کی ٹھیٹھ مذہبی اقدار کے حوالے سے ایک حلقہ سخت اور بے لچک رائے رکھتا ہے۔ یہ وہی دائیں بازو اور انتہائی دائیں بازو کے ووٹر ہیں۔ فرانس میں اسکارف لینے کے خلاف قانون بن چکا ہے۔ اسکولوں میں بچوں کے حوالے سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ مسلمان بچوں کو حلال فوڈ دی جائے یا نہیں۔ اسی طرح فرانس کے ساحلوں پر برکینی پہننے پر پابندی ہے۔ یہ جسم ڈھانپنے والا پیراکی کا لباس ہے جو نیم عریاں بکنی کے برعکس ہے اور برقع کی مناسبت سے برکینی کہلاتا ہے۔ فرانس کے موجودہ صدر میکرون ماضی میں برکینی، حجاب اور حلال فوڈ وغیرہ جیسے مباحث سے فاصلے پر رہے، مگر سیاسی مواقع پرستی کے پیش نظر اب وہ اس طرف چلے گئے ہیں۔ فرانسیسی صدر انتہائی دائیں بازو کے ووٹر کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں۔ چند دن پہلے ایک فرانسیسی ٹیچر جو اپنی کلاس میں آزادی اظہار کے نام پر یہ اسکیچ باقاعدہ پروجیکٹر پر دکھایا کرتا تھا، وہ اپنے مسلمان طلباء سے کہتا کہ تم نہیں دیکھنا چاہتے تو آنکھیں بند کر لو، میں تو یہ ضرور دکھاؤں گا۔ اس کے جاہلانہ رویے پر مشتعل ہو کر ایک چیچن مسلمان طالب علم نے چاقو سے اسے قتل کر کے سر تن سے جدا کر دیا۔ فرانس کے سیکولر حلقے اس پر شدید رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسلامو فوبیا کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ مسلمان اداروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ایک مسجد بند کر دی گئی۔ مسلمان نوجوانوں پر حملے بھی ہوئے ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے آگ کو بجھانے کے بجائے تند و تیز بیانات سے اسے مزید بھڑکایا ہے۔ سب سے شرمناک حرکت یہ ہوئی کہ بعض سرکاری عمارات پر لائٹنگ وغیرہ کے ذریعے وہ توہین آمیز اسکیچ دکھائے گئے۔ ایسے واقعات کی پہلی بار حکومتی سطح پر سرپرستی ہوئی۔ اسی وجہ سے مسلم دنیا میں رد عمل بھی شدید ہوا ہے۔ کئی عرب ممالک میں فرانس سے براہ راست درآمد شدہ پروڈکٹ فروخت ہوتی ہیں۔ فرانسیسی پنیر، دودھ، پانی، کئی طرح کی سویٹس وغیرہ، خاص کر فرانسیسی کاسمیٹکس، کٹلری وغیرہ بعض بڑے شاپنگ مال میں
فرانسیسی کمپنی کے ہیں۔ ان کے بائیکاٹ کی مہم جاری ہے۔ قطر، کویت، امارات، سعودی عرب وغیرہ میں عوامی سطح پر مختلف گروپ ان اشیاء کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ خود عرب امپورٹر اپنے آرڈرز منسوخ کر کے دیگر آپشنز پر جا رہے ہیں۔ فرانس کی ایکسپورٹ کئی سو ارب یورو ہے۔ عرب دنیا کا یہ بائیکاٹ چند ارب یورو کا نقصان پہنچائے گا، مگر بہرحال ایک دھچکا اس نے پہنچایا ضرور ہے۔ فرانسیسی تاجر پریشان ہوئے اور ان کے دباؤ پر حکومت کو بھی بیان جاری کرنا پڑا۔ مسلمان سربراہوں میں سے ترک صدر اردوان کے بعد پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کھل کر پرزور انداز میں فرانس میں ہونے والے توہین رسالت کے واقعات کی مذمت کی۔ طیب اردوان نے تو فرانسیسی صدر کو دماغی معائنہ کرانے کا مشورہ بھی دیا ہے، جس سے دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ سوالات وہی ہیں کہ کیا بائیکاٹ کرنا درست حکمت عملی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہو سکتی ہیں۔ چند ایک مزید سوالات بھی اس ایشو سے منسلک ہیں کہ اپنے ناپسندیدہ واقعات رکوانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ اس حوالے سے جو ناظرین اپنی رائے دینا چاہیں وہ ہمیں ای میل، واٹس ایپ یا کامنٹس کے ذریعے فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تحفظ ناموس رسالت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔